ڈاکٹر عبدالجبار خان عرض کر رہا ہوں. یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. اس کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. سینکڑوں بحری جہاز، ہنڈریڈز آف ویسلز، آئل ٹینکرز، گیس کے ٹینکرز، ان کی پروٹیکشن کا ایشو پیدا ہو گیا ہے. رشیا سے یہ ٹینکر چلتے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سپلائی ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. متاثر ہوئے ہیں سب سے زیادہ انڈیا، چائنا وغیرہ. کتنی قیمت تھی جناب آئل کی؟ قیمت صرف اور صرف $35 پر بیرل. ہم کتنے کا خریدیں؟ 70-80. یہی ڈاکٹر مصدق جب عمران خان وہاں گئے تھے ماسکو، اسی دن وہاں سے یوکرین کے اوپر حملہ ہو گیا تھا رشیا کا، تو وہ گئے تھے تو آپ نے اتنا رولا پایا پاکستان کی جو اس وقت اقتدار پارٹی ہے کہ جی آپ وہاں جا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، ڈرامے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فگرز یہ بتا رہے ہیں، دنیا کی جو آئل ریسرچ کے سب سے بڑے ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ رشیا پر جو پابندیاں ابھی لگائی ہیں امریکہ نے، اس کے نتیجے میں برطانیہ اور امریکہ، یورپین یونین وغیرہ مل کر رشیا کے جہازوں کو کے بارے میں، یعنی پوری پالیسی ان کی ہے کہ جی ان کے رشین جو جہاز ہیں ان پر جو جھنڈا لہراتا ہے اس کی ڈی رجسٹریشن پاناما اور بارباڈوس نے کر دی ہوئی ہے. وہ تقریباً یہ سمجھ لیجیے 114 جہاز بارباڈوس کے ہیں، اس سے رجسٹرڈ ہیں، اور اسی طریقے سے پاناما کے رجسٹرڈ 68 بحری جہاز ڈی رجسٹر ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے ان کو جو ایک لے کر چلنا ہے اپنے سسٹم کو رشینس، اسی کے لیے پھر پیوٹن نے کہا نا کہ بھئی یہ جو یوکرین کی جنگ ہے اور یہ اس پر پابندیاں لگائی ہیں رشیا پر، تو یہ زیادہ سسٹین نہیں کریں گی. ظاہر ہے ایک بڑی جنگ کی طرف آپ جا رہے ہوں گے. ٹرمپ آ گئے ہیں امریکہ میں، دیکھیں ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سینکشنز کو چینج نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بھی اس کو بٹھائیں اور ایک جا کر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے لیول پر یا ادروائز جو ہے اس کو بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. کرائسس بڑھ رہا ہے، آئل کرائسس ہے، انرجی کا کرائسس ہے. انڈیا نے مختلف دیگر ذرائع سے لینا شروع کر دیا. ظاہر ہے 140 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، چائنا بھی 140 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. ان کو انرجی چاہیے اور ان کو کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوشن لے کر چلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ رشیا کسی طرح سے مینج کرے چائنا تک پہنچانے کے لیے، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. خشکی کے راستے سے یہ بحری جہاز کے راستے ٹینکر چلتے ہیں اور اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان جیسی حکومت نے قیمت اسی مہینے بڑھا دی ہوئی ہے، بجائے اس کے کوئی ریلیف دیتے اور یہ کام کرتے کہ فوری طور پر کارگوز وہاں پہ ڈاکٹر مصدق بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بنتے ہیں اس حکومت کی طرف سے. ایکسپرٹیز کیا ہے پاکستان میں؟ بڑے شہروں میں گیس نہیں ہے. لاہور شہر کے اندر ایک شیڈول بنا دیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا، گیس کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی سپلائی کے حوالے سے. اور کراچی میں تو کوئی ٹائمنگ ہے ہی نہیں. کلفٹن اور ڈیفنس جیسے علاقے میں گیس بالکل بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اکا ہی گیس نہیں ہے. سلنڈر پہ سلنڈر چل رہے ہیں، سلنڈر کی قیمتیں بھی آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ انٹرنیشنل صورتحال جناب علی. یہ جو رشیا کے پاس آئندہ 60 سال کے لیے ان کے ریزروز موجود ہیں، 80 ارب بیرل کے قریب ریزروز، پروون ریزروز، ثابت شدہ محفوظ ذخائر رشیا کے پاس. 8واں بڑا ملک ہے آئل کے اعتبار سے، اور تیسرا بڑا ملک ہے سپلائز کے اعتبار سے. ظاہر ہے وہ جنگ کر رہا ہے، اس کو ریونیو چاہیے اور پیسے چاہیے جنگ لڑنے کے لیے. یوکرین کے پیچھے پورا کا پورا نیٹو ہے، اور نیٹو جو ہے ظاہر ہے دنیا کے ایڈوانس ترین ملک اور معاشی طور پر مضبوط ترین معیشتیں اس وقت رشیا کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. رشیا اکیلا ہے، اس کے ساتھ سپورٹ اگر ہے کسی کی تو وہ چائنا کی ہے. صدر زی وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہے جناب گلوبل سیناریو، اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ملک ہیں، پاکستان جیسے، بنگلہ دیش ہے، یا چھوٹے چھوٹے ملک ہیں افریقہ میں ہیں، کیریبینز میں ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ابھی تک رشیا نے بدلہ نہیں لیا ہے. اگر آپ نے جیسے سینکشن لگا دی ہیں، وہ اگر سپلائی کٹ کر جائے تو کیا ہوگا؟ یورپ کا سردیاں چل رہی ہیں جناب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ریزولوشن الٹیمیٹلی نیگوسیشنز پر منتج ہوگا، ختم ہوگا.
اور اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو پھر رشیا جو ہے وہی کام کرے گا کہ 1,80,000 ٹن وزن کا سبمرین اینڈ ٹینکر، جنگ ہوگی، پھر جنگ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ امریکہ صاحب بہادر تو اٹلانٹک کے دوسری طرف ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے کسی بھی طور پر ایک دنیا کے لیے، امن کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ کنفرنٹیشن کی پالیسی دیکھیں نا، پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن پالیسی کس کی ہے؟ انڈیا کی ہے۔ پاکستان کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ ابھی نندن کا کیس ابھی تک لوگوں کو یاد ہے، ابھی وہ بنگلہ دیش سے اس نے پنگا لے لیا ہوا ہے، وہ چکن نیک کی طرح وہی پاکستان کے فوجی لگ گئے ہیں وہاں پر، یہ تک پروپیگنڈا چل رہا ہے مسلسل۔ پیس اینڈ آرڈر کی بات نہیں کرنی، بھائی امن کی بات کرو گے تو پھر خوشحالی بھی آئے گی۔ غربت آپ کے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ نمبر 1 غریب ملک بھارت ہے، اس کے بعد پاکستان ہے۔ بہت بڑی آبادی ہے، ٹیکنالوجی میں انڈیا بہت آگے جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے، لیکن ود ان دا کنٹری کیا صورتحال ہے؟ فٹ پاتھوں پہ لوگ، کتنی بڑی آبادی کے لوگ سوتے ہیں جن کو 3 وقت کی پراپر روٹی نہیں ملتی، اور جھوپڑ پٹی کے نام پر بڑے بڑے شہروں میں ان کی جو آبادیاں ہیں وہ فٹ پاتھوں پر ہیں۔ پرسنلی میں نے بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے، مظاہرہ دیکھا ہے میں نے، یہ جو آبزرو کیا ہے میں نے خود پرسنلی جا کر۔ تو یہ کوئی سچویشن جو ہے نا کسی بھی طور پر کنسٹرکٹیو نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ارادے ہیں کہ جی کینیڈا کو ہم کسی وقت بھی اپنی ریاست ڈکلیئر کر دیں گے، پاناما پہ قبضہ کر لیں گے، گرین لینڈ لے لیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک تکبرانہ پروپوزیشن ہے، سوچ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایک نارمل، اگر بڑے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ریسورسز دے دیے ہوئے ہیں اور آپ کی کرنسی سکہ رائج الوقت ڈالر کی حکمرانی ہے دنیا بھر میں، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ یہ جو گراف ہے اپ اینڈ ڈاؤن کا، یہ چلتا رہتا ہے۔ برکس بن گیا ہے، 40 ممالک نے آپس سے سمجھوتا کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا رشیا چائنا کے ساتھ، اور وہ ڈی ڈالرائزیشن، یعنی انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے، یہاں تک کہ اگر آئل بھی لینا پڑے گا ہم روبل میں دیں گے، روبل کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوگی، ڈالر میں نہیں ہوگی، نہ یورو میں ہوگی۔ تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا۔ ونس یو لوز دی کنفرنٹیشن پالیسی تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا بڑا پازیٹیو آئے گا، خواہ وہ انڈیا کے لیے ہو، پاکستان کے لیے ہو، کسی اور کنٹری کے لیے ہو۔ کنفرنٹیشن ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو اے ڈیزاسٹر۔ اسرائیل نے کنفرنٹیشن کر کے دیکھی، ختم تو نہیں کر سکا نا، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے۔ غزہ کے مسلمانوں کا کتنا 40-45 ہزار شہید ہو گئے، بچے، معصوم عورتیں، اور ابھی تک کوئی انٹرنیشنل کوئی کمیشن نہیں بنا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز نہیں ہوئیں نیتن یاہو کے خلاف۔ جو انٹرنیشنل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ وار کرائم کے اندر یہ کرمنل ثابت ہو چکا ہے وزیر اعظم اسرائیل، تو اس پر عمل درآمد کچھ نہیں ہے کہ جو اس کو گرفتار کیا جائے گا، ٹرائل کیا جائے گا۔ یاد ہوگا آپ کو بوسنیا ہرزیگووینا کے اندر کیا ہوا تھا، بہت عرصے کے بعد جب سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے بعد اس کے اوپر وار کرائم کا مقدمہ چلایا گیا، اور وہ پھر اس کو یعنی ڈیتھ پینلٹی اس کو دی گئی۔ آئی تھنک انٹرنیشنل جسٹس اور نارمس کی ضرورت یہ ہے کہ نیتن یاہو اور اس کی ٹیم، ان کے چیف آرمی اسٹاف نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا ہے کہ جی میں ناکام رہا اپنے مشنز کے اندر۔ واقعی ناکام رہے ہو تم نے، دیکھیں نا ایران نے آپ کا جو کچھ بھی ہے اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے باوجود بھی کنفرنٹیشن کی، آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، لیکن دیٹ از ناٹ اے گڈ اومن آن دا پارٹ آف اینی کنٹری فار دیٹ میٹر۔ ایران ہو یا یہ ہوں اسرائیل ہوں، آپ نے لیبنان میں مارا، اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کیا، تو آپ کیسے، آپ تو دنیا کے سب سے بڑے یعنی بدمعاش بنے پھرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کنفرنٹیشن بڑھے گی، ٹینشن بڑھے گی، ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہوں گے، نئے نئے بلاک ایمرج کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، ٹرکی ایک نئے بلاک کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ سارک کو آپ نے انڈو کر دیا، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، دیٹ واز سارک، وہ اب فائلوں میں پڑا ہوا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ جنرل ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا یہ پلیٹ فارم۔ انڈو کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ تو اس کے مقابلے پر چائنا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، رشیا کا جو بڑا پلیٹ فارم برکس آ رہا ہے، برازیل ہے اس میں، ساؤتھ افریقہ ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ وغیرہ ہے، تو یہ پلیٹ فارمز یہ سوشو اکنامک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا چیلنج جو بنے گا وہ US ڈالر کا ہوگا کہ ہاؤ لانگ US گوئنگ ٹو سسٹین ود دس لیول آف کنفرنٹیشن۔
آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے۔